والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله مولانا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نہیں کہی گئی آپ سے مگر وہی باتیں جو یقیناً کہی گئی آپ سے پہلے سارے رسولوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ کی ذات پر، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر، قرآن کریم پر جو کچھ اعتراضات کافر کر رہے ہیں، جس طرح کا کیچڑ اچھال رہے ہیں اور جس طرح کے اپنی طرف سے کیڑے مکوڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جس طرح کی بیہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں، اے نبی جی آپ اس پر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ سارے ہتھ کنڈے آپ سے پہلے سارے رسولوں کے خلاف برتے گئے ہیں. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں تو بنعوذ باللہ ان کو جادوگر بھی کہا گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ سارے اس کی ٹیم ہے اور یہ ان کا استاد ہے. جس وقت خود ہی یہ کہا فرعون نے، قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس بات کا کہ تم جو کچھ لائے ہو یہ جادوگری ہے اور ہم جادوگری کا مقابلہ جادوگری ہی سے کریں گے. یہ بات فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہی. قرآن یہ بات میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. وقت طے ہو گیا، مقام طے ہو گیا اور فرعون نے پورے مصر سے خود ماہر جادوگر بلائے اور جادوگر بلا کر پورے شہر کو، خاص لوگوں کو، عام لوگوں کو جمع کیا. جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مقابلے کے لیے اتارا تو سارا جادو جو تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. اور 9ویں پارے میں ہے کہ جادوگر جیسے ہی صورتحال کو سمجھے، چونکہ وہ ماہر فن تھے، وہ سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف نظر بندی کی ہے، ہم نے تو صرف کیا کی ہے؟ نظر بندی کی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ جادوگری اور نظر بندی نہیں ہے، وہ تو معجزہ ہے. وہ جیسے ہی صورتحال کو سمجھے کہ ہو یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے کس سے؟ نبی سے. بھائی معجزہ ظاہر ہوتا ہے کس سے؟ نبی سے. وہ سارے سجدے میں پڑ گئے، سارے سجدے میں پڑ گئے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نبی کے مقابلے پر آ گئے. اور جب سجدے میں پڑے تو فرعون نے ان کو دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ. اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ تم سارے ایک ہی ہو، حالانکہ بندے خود بلائے، حضرت موسیٰ ان کو لائے، تم سب ایک ہی ہو، اور یہ
کبیرہم ان میں سے بڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہی ہے کہ آپ کو بھی جادوگر کہا گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ہر وہ بات، ہر وہ تنقید، ہر وہ تنقیص، ہر وہ توہین، ہر وہ اعتراض جو پہلے نبیوں پر کیا گیا، نبی جی آپ پر بھی کیا جائے گا، آپ پر بھی کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر نبی جی آپ پر بھی کیا جائے گا اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر بھی کیا جائے گا، آپ پر بھی کیا جائے گا، یہ سارا گند اچھالا جائے گا اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہمارے یہاں سیاہ چہرے والوں نے کون کون سا اعتراض نہیں کیا، کون کون سا اعتراض نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، سفر و حضر کے ساتھی، ہجرت کی رات بھی ساتھ، سفر ہجرت میں بھی ساتھ، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے کریں۔ بھائی اللہ نہ کرے مجھے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا خدشہ ہو جائے کہ شاید میرے کپڑے ناپاک ہے، میرے وضو کوئی مسئلہ مجھے ہو جائے، تو میں آپ میں سے اسی دوست کو فجر کے لیے کہوں گا جو پڑھا سکتا ہوں، ہے جو کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے مائک لگا ہوا ہے، آواز اونچی ہونی ہے، قرات اونچی کرنی ہے، لمبی سورت پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کوئی ایرا غیرہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے، لوگوں نے اس ہستی کو معاف نہیں کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو صرف ماننا نہیں، غیر مسلم بھی اپنا آئیڈیل مان رہے، غیر مسلم بھی بھائی کیا مان رہے؟ ہمارے یہاں جدید ترین دور کے اندر آپ کوئی چیز منگوائیں تو کوئی چیز 24 گھنٹے کے کہہ کر آن لائن کوئی چیز منگوائیں، وہ کہے جی 24 گھنٹے میں پہنچ جائے گی، پھر بھی 48 گھنٹے 72 گھنٹے لگ ہی جاتے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا تھا، درمیان میں چھٹی آ گئی تھی، جی فلاں ہو گیا تھا، جی ادھر ہو گیا تھا، ادھر ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظام بنایا اپنے زمانہ خلافت میں کہ 3 دن میں پیدل ایک جگہ سے خط دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں، 14 صدیاں پہلے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا نے جن کی پالیسیاں لی ان سے سیکھا۔ ہمارے یہاں وہ بدبخت لوگ بھی ہیں جو کس پر اعتراض کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے بارے میں آپ کے خلاف کہا گیا آپ دکھی نہ ہو، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہا گیا، اور آپ کے ماننے والوں پر طرح طرح کے اعتراضات ہوں گے، شیطانی حملے ہوں گے، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے فرمایا گیا ما یقال، نہیں کہی گئی آپ سے کوئی بات، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی بات کہی گئی جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہی گئی، آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہی گئی۔ اور بھائی ایک بات کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا تذکرہ ہے، بعد والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ کیوں کہ حضور کے بعد کوئی رسول، یہ قرآن کی شان ہے، ایسی عام سی عام جگہ ختم نبوت کی دلیل چھپا دی قرآن میں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد، من قبلی کے بعد من بعدک کا لفظ نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہر جگہ قرآن کہہ رہا وما ارسلنا من قبلک وما ارسلنا من قبلک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنا،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر حضور کے بعد نبوت ہوتی تو قرآن کہتا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی کوئی نبوت ہے۔ بہرحال ان ربک لذو مغفرہ وذو عقاب علیم، بے شک یقیناً تیرا رب لذو مغفرہ، وہ بہت مغفرت والے بھی ہیں، وذو عقاب علیم، اور سخت ترین پکڑ والے بھی ہیں۔ جہاں وہ رحیم و مہربان ہے وہاں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے بھائی ہر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی صفات پر توجہ رکھے۔ جس وقت ہم اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اس وقت توجہ رہے ذو مغفرہ پر، کہ اللہ تعالیٰ بھائی کیا ہے بہت زیادہ، اللہ نہ کرے اگر کبھی گناہ کی طرف جائیں پھر توجہ ہو وذو عقاب علیم، کہ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم اس قرآن کریم کو عجمی بناتے، لَقَالُوا، تو لوگ اعتراض کرتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کیوں نہیں اس قرآن کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا۔ بھائی دیکھو میری بات سن، قرآن کریم بار بار یہ کہہ رہا ہے یہ فصیح عربی زبان میں آیا۔ میں کس زبان میں آیا؟ فصیح۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کریم، اے مشرکین مکہ، اے اہل مکہ، اے قریشیوں، ہم نے قرآن کریم تمہاری زبان میں اتارا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ جاؤ، کسی طرح کا ابہام نہ رہے، تم اس کی زبان کو 100% سمجھتے ہو، تمہیں پتہ چلے تمہارے اللہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے تمہاری سمجھ کے لیے قرآن عربی میں اتارا۔ نمبر 2، تم اللہ کے نبی کے سب سے پہلے مخاطبین ہو، پہلی کلاس ہو، جب تم پوری بات سمجھ جاؤ گے تو تم دوسروں کو سمجھا سکو گے۔ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، تمہارے لیے یہ اعزاز ہے، تمہارے لیے فخر ہے کہ اللہ کے نبی تم میں سے آئے، اللہ کے نبی کی بولی وہی جو تمہاری ہے، اور اللہ کے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس کی زبان بھی وہی ہے جو تمہاری ہے، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے تھا، تم الٹا بگڑ گئے، تم الٹا بگڑ گئے۔ اگر ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن اتارتے تو تم کبھی بھی راضی نہ ہوتے، تم کہتے یار یہ کیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے قرآن کریم نازل کیا تاکہ تم کیا کرو، تم سمجھ جاؤ۔ اور بھائی یہاں ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن تو پھر صرف عربوں کے لیے ہوا، قرآن عربی میں اترا بھائی صرف کس کے لیے ہو گیا؟ ہم تو نہ سمجھ سکے۔ بھائی جواب بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ عربی زبان سب سے مضبوط زبان ہے اس لیے عربی میں اتارا، اور اللہ نے دوسری ساری قوموں کو اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ آج قرآن کو صرف عرب نہیں عجم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ 100% سمجھتے ہیں، بلکہ عجمی جو ہیں وہ قرآن کے سمجھنے میں بعض مرتبہ عربوں سے بھی آگے نکل گئے۔ امام بخاری جو ہے عجمی ہے۔ بھائی امام بخاری کیا ہے؟ جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، قرآن کے بعد مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب، اس کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ عجمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اولین مخاطب، پہلی جماعت اللہ کے نبی کے سامنے جو رکھی گئی، دونوں استاد اور شاگردوں کی زبان ایک ہونی چاہیے تھی تاکہ اللہ کے نبی نمونہ پیش کر سکے پوری انسانیت کے سامنے۔
ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ استاد کی زبان انگلش ہو، آگے والوں کی زبان اردو ہو، اور جن کو انہوں نے سمجھانا ان کی پنجابی ہو، اور پنجابیوں نے جن تک پیغام پہنچانا وہ پشتو ہو، وہ کہے گی یار یہ کیا ہے، یہ کوئی جوڑ ہے؟ اور ایسا ہی ہوا کہ پورا جو عرب تھا اللہ کے نبی سے تربیت پا کر پوری دنیا کے سامنے نمونہ بنا۔ اس لیے صحابہ اکرام جب دنیا کو فتح کرنے نکلے، مصر گئے، ایران گئے، عراق گئے، یمن گئے، شام گئے، تو پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی حالت کو دلیل بنایا۔ بھائی سمجھنا میری بات۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ عمرو بن عاص وغیرہ جب مصر آئے تو مصریوں کو کیا کہا؟ ہماری طرف دیکھو، ہم اصل میں کیا تھے، اللہ کے نبی ہم میں آئے، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمارے یہاں خانہ جنگی تھی، قتل و غارت تھی، اور عرب اس زمانے کے اعتبار سے بدترین قوم تھے، کوئی حکمران ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آئے، حضرت جعفر طیار جب نجاشی کے پاس گئے تو وہاں جو تقریر کی اس میں کیا ہے؟ وہ کتنی اعلیٰ تقریر ہے کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم قتل و غارت کرتے تھے، ہمارے اندر یہ کوتاہی تھی، یہ کوتاہی تھی، یہ کوتاہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ہم میں آئے، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا کہا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، صلہ رحمی کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمیں اس اچھائی کا حکم دیا، اس اچھائی کا حکم دیا۔ تو عرب جو تھے وہ نمونہ بنے بھائی کس کے لیے؟ دوسری ساری قوموں کے لیے۔ اس نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اگر ہم بنا دیتے قرآن کریم کو عجمی، لَقَالُوا، تو لوگ کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، ان کی آیات کو کیوں کھولا نہیں گیا؟ اَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا عجمی زبان بہتر ہے یا عربی؟ عربی زبان بہتر ہے، صرف بہتر نہیں، اعلیٰ ترین زبان ہے۔ بھائی کیا زبان ہے؟ اعلیٰ ترین زبان ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی زبان ایسی نہیں تھی جس میں اللہ کا کلام اترتا، یہ عربی ہی اس قابل تھی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیجئے، عربی زبان بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے دنیا کی ساری زبانوں پر فائق اور اعلیٰ ہے۔ دنیا کی ساری زبانوں پر کیا ہے؟ فائق اور اعلیٰ ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدا، ہدایت ہے، وشفا، بھائی اور کیا ہے؟ بھائی ذرا غور کیجئے اس جملے پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے، ہوا قرآن کریم للذین آمنوا، بھائی کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ مشعل راہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جس پر چلنا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ بھائی اس میں کیا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ بھائی ذرا توجہ کرنا میری بات پر، قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ہم اس پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں، اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سود کو حرام کہے اور ہم سود کو حلال کہیں۔ قرآن کریم وراثت کے جس طرح حصے کرے ویسے ہی ہوں گے۔ قرآن کریم نکاح اور طلاق کے جو اصول بیان کر رہا ہے انہی کو لیا جائے گا۔ قرآن کریم جو فرما رہا ہے، قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کتاب پر 100% عمل کیا۔ بھائی اس کتاب پر کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم خام خواہ مہروں میں زیادتی کر رہے ہو، حق مہر میں کیا کر رہے ہو؟ زیادتی کر رہے ہو، اضافہ کر رہے ہو، بہت زیادہ بڑھا رہے ہو۔
میں آئندہ سے اس پر پابندی لگا رہا ہوں۔ اپنے شاہی فرمان میں آپ آج کل کے زمانے میں کہہ لیجئے صدر نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ آئندہ سے باہر زیادہ نہیں رکھا جائے گا۔ مجلس مکمل ہوئی، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے سورہ نساء کی آیت سے دلیل لائی کہ جی قرآن کریم جہاں عورتوں کو مہر دینے کا حکم دے رہا ہے وہاں قرآن قنطار کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مال۔ جن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم تو یہ فرما رہا ہے مہر میں بہت زیادہ مال رکھو، تو آپ کیسے تھوڑے کا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ فوراً غور کیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت میں غور کرنے سے فوراً سمجھ آیا کہ میری رائے درست نہیں ہے، یہ خاتون دلیل صحیح لائی ہے، تو فوراً اپنے آپ کو قرآن کے مطابق درست کر لیا۔ فوراً اپنے آپ کو کس کے مطابق درست کر لیا؟ اور یہی آج ہماری ڈور الجھی ہوئی ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے تم سیدھے ہو جاؤ میرے مطابق۔ تم کس طرح ہو جاؤ؟ میرے مطابق نہیں، سب کو ہونا ہے قرآن کے مطابق۔ سب کو ہونا ہے کس کے مطابق؟ ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے ہماری طرح ہو جاؤ۔ میں تو اس میدان میں بڑی خاک چھانی ہے، دھکے کھائے کہ جی بس ہمارے مطابق ہو جاؤ۔ نہیں، سب نے کس کے مطابق ہونا ہے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ نے کبھی جنازہ پڑھا ہے نا جہاں صفوں کے نشان نہ لگے ہوں، الٹی سیدھے صفے ہوں، ہر بندہ پتہ کیا کرتا ہے؟ خود سیدھا ہو کے دوسرے کو کہتا ہے تم میرے مطابق ہو جاؤ، حالانکہ خود ٹیڑھا کھڑا ہوتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کس طرح ہو جاؤ؟ میرے مطابق ہو جاؤ۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارے ٹیڑھے رہتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اور بھائی ہر کسی کو اپنے مطابق نہ کرو، سارے مل کر قبلہ کی جو سمت ہے اس کے مطابق ہو جاؤ، صفحے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں جب ہم سب سیدھی کرتے ہیں تو ایک معیار ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں؟ نشان کو دیکھ کر بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ یہی آج کی فرقہ واریتوں کا حل ہے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا میرے مطابق ہو جاؤ، نہیں، ہر کوئی کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کریم کے مطابق ہو، خود بخود سیدھے ہو جائیں گے سارے۔ اور دوسری بات فرمائی وشفاء، قرآن کریم میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ انشاءاللہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اللہ نے موقع دیا تو اس کی تشریح کل کہ شفا سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔